اعوذ بک من همزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً ہم نے تم پر یہ قرآن فرض کر دیا ہے اور تمام انسانیت کو اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو سورہ القصص آیت مبارکہ 85 ہے، یعنی 28/85، اس کا عنوان کچھ ایسا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے جو ہم تمام انسانوں پر فرض کی گئی ہے، اور یہ ہماری فرضیت میں یہ شامل ہے، یعنی یہ قرض ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور ختم نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اب جب کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے تو ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبروں کی نقل کر کے اس الکتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے فرائض میں شامل ہے، اور یہ قرض ہے، اسے قرض سمجھ کر چکانا ہے۔ اور یہ جو چینل یوٹیوب پہ ارشد قرآنی کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اس کا خاص مقصد بھی دوسروں تک قرآن کو پہنچانا ہے۔ ہمارا اولین مقصد یہی ہے کہ یہ پیغام گھر گھر میں عام ہو جائے، اور یہ پیغام گھر گھر میں پہنچا کر ہم اپنے قرض کو چکائیں گے، اور آپ بھی ہمارے اس گروپ کے ساتھی بن جائیے۔ تو قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، اس کو پہنچا دینا ہم پر فرض ہے۔ منوانا یا ضروری نہیں ہے، بتلانا ضروری ہے، یعنی لوگوں تک پیغام دینا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب نے اسی الکتاب کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اسی کے مطابق بات کی۔ یہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک 6236 قوانین اور آیات پر مشتمل ایک مجموعہ ہے، اور اس مجموعے پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، یعنی اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے معاملات کے ذریعے اس کو فرض سمجھ کر، قرض سمجھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنی گلی محلے میں، اور پھر الذی ان مکنہم فی الارض واقام الصلاۃ، جب آپ کو اقتدار مل جائے زمین پر تو پھر اس وقت آپ کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے ہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اور جن ممالک نے آپ دیکھیں جنہوں نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، عدل کا نظام یعنی قرآن کا نظام، تو دیکھ لیں وہ دنیا میں وہ زمانے میں ممتاز ہوئے حامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر روشنی ڈالی۔ تو مقصد حیات یہ قرآن مجید ہونا چاہیے، اور اس کو فرض سمجھ کے، قرض سمجھ کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قرض چکانے والا ہوتا ہے، قرض چکانا لازمی ہوتا ہے، تو یہ قرآن ہم پر فرض ہے، اور اس کو قرض سمجھ کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہمارا مقصد اس پیغام تک پوری دنیا کو پہنچانا ہے۔ ہر انسان کی یہ کتاب ہے، اور ہر انسان کو یہ قرآن پہنچانا ہے، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی ایسا شخص نہ رہے کہ جو کہے کہ مجھے یہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تو اس قرآن پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر فرض ہے۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے سورہ الفرقان 25/30 میں اللہ نے فرمایا کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس امت نے قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو دیکھ لیں کہ آج ہم قرآن کو لپیٹ کر کتنے نقصانات اٹھا چکے ہیں۔ یکجہتی ختم، عدل و انصاف ختم، معاملات ختم، بھائی چارہ ختم، یعنی اس کو اپنانے سے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دینے سے یہ چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ تو اس پر عمل کرنے سے، اس کو اپنانے سے اللہ کی 24 گھنٹے عبادت لکھی جائے گی، اور اس کو چھوڑ دینے سے، یعنی کہا گیا تھا لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے، اس کو فرض سمجھ کے اس پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، اس کو لپیٹ کے رکھ کے چھوڑ دو گے، تو یہ پھر شیطان کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس کو اپنے اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا اس قرآن کے مطابق کریں، اور اس کے قرآن کے مطابق ہی زندگی گزاریں، اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچا کر یہ ثابت کریں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے، اور پرند چرند درند ہر کائنات کی ہر چیز اس پر عمل کر رہی ہے اور صلاۃ قائم کر رہی ہے۔ جیسے بے شمار مرتبہ قرآن میں بتایا کہ پرندوں کی صلاۃ، درختوں کی صلاۃ، سورج چاند ستاروں کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔
تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی غافل نہیں ہونا اور 24 گھنٹے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، سلام۔